خصوصی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر میرے ان بندوں کا اجر و ثواب لکھنا ہے کہ جو مسجد کے اندر امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آتے ہیں۔ اب ایک بندہ جب لیٹ آیا، وہ نماز جمعے کے ثواب سے تو محروم ہو گیا، اسے اگر ثواب ملے گا تو صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ملے گا۔ اب پھر میں اور آپ خود محاسبہ کریں، اگر 7 دن بعد جمعہ آئے اور وہ جمعے کے دن بھی میں اور آپ مسجد کے اندر وقت پر نہ آ سکے، جمعے کے ثواب سے میرے مسلمان بھائیوں محروم ہو جائے، پھر کیا فائدہ مسجد میں آنے کا؟ باقی تو نماز پڑھنے کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا نا۔ فجر کے ٹائم ہماری مسجدیں ویران، زیادہ سے زیادہ ایک بندہ آئے گا مسجد میں اذان دے گا۔ عشاء کے وقت دیکھیں، کہیں 2 بندے، کہیں 4 بندے، کہیں 1 بندہ۔ مغرب کے وقت دیکھیں، ہم سمجھے بس دن کو اگر 2 وقت ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اور دن کو بھی آتے ہمیں صبر نہیں آتا۔ اگر کسی بھی مسجد میں آپ دیکھیں، اگر دن کو بھی ہمیں زیادہ اگر ٹائم مل جائے نا، جلدی آ جائے، 5 یا 10 منٹ آ کر مسجد میں بیٹھ جائے، ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، اللہ کے گھر مسجد میں آتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، گھر میں نہیں جاتا، پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، کب دوسری نماز کا وقت ہو وہ بھی میں ادا کر کے اپنے گھر میں۔ یعنی اس بندے کو مسجد کے اندر آ کر سکون محسوس ہوتا ہے، کہتا ہے یار اس مسجد میں ہی بیٹھا رہو۔ وہ بندہ کون سا ہوتا ہے؟ جو صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، ایمان اس کا پختہ ہوتا ہے۔ اور آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم مسجد میں آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 میں سے 2 وقت مسجد میں آئیں گے، بس گھڑی پہ نظر رکھتے ہیں کب ٹائم پورا ہوگا، بس جائیں جی۔ یار خدا کے بندو، اگر دن میں 2 مرتبہ ہی مسجد میں آنے کی اللہ میں توفیق ہی دے دیتا ہے، تو کم از کم مسجد میں آ کر بیٹھ کر نماز کا انتظار کریں، اذکار پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اور نماز نفل و نوافل ادا کرتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے ملائکہ فرشتے اس کو اللہ کی رحمت کے ساتھ ڈھانپ کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اس بندے کو اوپر آسمان سے نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور وہ کون سا بندہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو؟ اور ہم 2 وقت اگر مسجد میں آ جائیں تب بھی ہم سے انتظار نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی بس 5-10 منٹ اگر بندہ کوئی جلدی آ جائے نا، ہمارا تو یہ رواج بن چکا ہے گاؤں میں، اگر لیٹ آئے گا کہیں گے جلدی پڑھ دی۔ اگر 5-10 منٹ ایک دن ہم مسجد میں جلدی آ جائے نا، او جی فلاں جگہ تو یہ ٹائم ہے، آپ دن چھوٹے ہیں، ٹائم پیچھے کیوں نہیں کرتے؟ فوراً جی 10 منٹ کم ہونے چاہیے، 5 منٹ کم ہونے چاہیے، کیوں جی یہ آج جلدی جو مسجد میں آ گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں آ کر، اللہ آپ کو توفیق ہی نہیں دیتا، کیونکہ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ مسجد میں وہی بندہ آتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اس انسان کو بھلائی کی نیکی کی توفیق دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارا مسجد میں آنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہوتا، تب ہمارے بانے ختم نہیں تھے۔ اگر دن میں 2 مرتبہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، کم از کم مسجد میں ہمیں کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے چاہیے، نفل و نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اگر تو نے مجھے زور کے وقت، اللہ تو نے اگر عصر کے وقت اگر دن کو مجھے آنے کی توفیق دی، اللہ تو مغرب کی بھی توفیق دے، اللہ تو عشاء کی نماز بھی مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق دے، اللہ فجر کے وقت بھی مجھے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ نہ ہو کہ آئیں مسجد میں جی جلدی کریں، نماز پڑھیں جی ٹائم پورا کہ جائیں واپس، پتہ نہیں گھر میں کون سا پلاؤ پکا ہوا رکھا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، باقی دنوں میں تو آتے نہیں، اور خاص کر جمعے کے دن اگر 7 دن بعد جمعہ آتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق ہی دے دے مسجد میں آنے کی، تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی پابندی کریں، ہم اس وقت مسجد میں آئیں کہ امام کا منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے سے پہلے